تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ ایک طرف عالمی طاقتوں کا ٹکراؤ ہے تو دوسری طرف ہمارے اپنے ملکی معاملات۔ تو آج ہم بات کریں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ عالمی طاقتیں کیسے آپس میں ٹکرا رہی ہیں، پھر دیکھیں گے کہ اتحادیوں میں دراڑیں کیوں پڑ رہی ہیں، اس کے بعد اس تنازع سے ہونے والے انسانی اور فوجی نقصان پر بات ہوگی، پھر ہم پاکستان کی سرحد پار کارروائیوں کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ملک کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ کشیدگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عروج پر ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو کشیدگی ہے نا، یہ صرف میدان جنگ میں نہیں، بیانات میں بھی نظر آ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان، یہ اتحادیوں سے ان کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتحادیوں پر کھربوں ڈالر خرچ کیے، اور جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو وہ سب بھاگ گئے۔ کتنی سخت بات ہے نا؟ اچھا، یہاں سے اصل کہانی سمجھ میں آتی ہے۔ دو بالکل الگ الگ بیانیے ہیں اور بیچ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایران تو ایک کاغذی شیر ہے، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اس کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا دیں گے۔ دوسری طرف ایران کا موقف دیکھیں، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور تو اور وہ خطے سے امریکی فوج کے انخلاء کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ مطلب سفارتی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، دونوں اپنی اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور بات صرف دشمنوں کی نہیں ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے یہ پرانے اور گہرے اتحادی رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال رہا ہے۔ ذرا اس فہرست پر ایک نظر ڈالیں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان، فرانس، جرمنی، یہ سب امریکہ کے کتنے قریبی اور اہم اتحادی ہیں، اور ان سب نے فوجی مدد کی درخواست کو صاف صاف منع کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی دھچکا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے پر اس کے سب سے قریبی دوست بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف چند ممالک تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری یورپی یونین نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ فوجی مداخلت کے خلاف ہیں۔ ان کا موقف بڑا واضح ہے، کشیدگی کم کرنے کا بہترین طریقہ سفارتکاری ہے، جنگ نہیں۔ یہ امریکہ کی پالیسی سے بالکل ہٹ کر ایک موقف ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سیاسی اور سفارتی باتیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک انسانی قیمت بھی ہے جو چکائی جا رہی ہے، اور وہ قیمت ہمیں ان اعداد و شمار میں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے ذرا اس عدد کو دیکھیں، 3 لاکھ۔ ایران کے اندر شدید بمباری کی وجہ سے 30 لاکھ لوگ اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا بحران نہیں، یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو اس تنازع کی دین ہے۔ اور صرف بے گھری ہی نہیں، جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک 1500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ نقصان صرف ایک طرف کا نہیں ہے۔ ان کارروائیوں میں شامل 200 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں، اور خبروں کے مطابق ان میں سے 10 کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آگ صرف ایران تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، یہ پورے خطے میں پھیل رہی ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی زمینی کارروائی کی وجہ سے 1 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، ابوظہبی میں گیس فیلڈ اور ایئرپورٹ پر ڈرون حملے ہوئے، عراق میں امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، اور قطر کے الدید ایئر بیس پر میزائل داغا گیا۔ تو مطلب یہ کہ صورتحال بہت ہی زیادہ غیر مستحکم ہو چکی ہے۔ اچھا، تو مشرق وسطیٰ کے اس بڑے تنازع سے اب ذرا رخ موڑتے ہیں اور اپنے خطے کی طرف آتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کی، خاص طور پر افغانستان کی سرحد پر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستانی افواج نے ایک آپریشن کیا جس کا نام تھا غضب الہی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا مرحلہ، کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ، ان ٹارگٹس پر کامیاب فضائی حملے کیے گئے۔ اور تیسرا نتیجہ، ان حملوں میں ان کے اسلحے کے ذخیرے اور تکنیکی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس آپریشن کے بعد الزامات بھی لگے۔ کہا گیا کہ سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اس پر پاکستانی حکام کا موقف بالکل صاف تھا۔ انہوں نے ان دعووں کو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کہا، اور اس بات پر زور دیا کہ ان کے اہداف صرف اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، عام شہری نہیں۔ تو ایک طرف تو سرحدوں پر یہ سب چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آئیے اب پاکستان کے اندرونی حالات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ رحیم یار خان سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی۔ ہوا یہ کہ کچھ خواتین مالی امداد لینے کے لیے جمع تھیں کہ ان پر ایک عمارت کی چھت آ گری۔ یہ واقعہ ملک کے اندر موجود مقامی مسائل کی ایک تلخ حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ اور اس حادثے کا انسانی نقصان دیکھیں، 8 خواتین جان سے چلی گئیں اور 65 دوسری زخمی ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار خود بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سانحہ تھا۔
अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमती सतह पर किफ़ायत शारी की एक मुहिम भी चल रही है। पंजाब हुकूमत फंड्स जमा करने के लिए ये इक़दामात कर रही है, जैसे कि काबीना के अराकीन अपनी 2 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, और इसी तरह असेंबली मेंबरान और सरकारी अफसरान भी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और इसके अलावा भी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाहें मिल जाएंगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के लिए एफसी को तैनात किया जा रहा है। मौसम की बात करें तो ईद पर बारिश की पेशगोई है, हो सकता है ईद थोड़ी ठंडी गुजरे। मुल्क भर में शब कद्र भी बड़े मजहबी जोश जज्बे से मनाई गई। और हाँ, क्रिकेट के शायकीन के लिए नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल्स भी चल रहे हैं। तो मतलब ये कि जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से रमा दवा है। तो आज हमने ये सब कुछ देखा और इसके आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। एक तरफ आलमी ताकतों का टकराव, दूसरी तरफ अपने खत्ते के सिक्योरिटी चैलेंजेस और फिर मुल्क के अंदरूनी मसाइल। इतने सारे महाजों पर एक साथ लड़ते हुए कोई भी कौम आखिर अपना इस्तेहकाम कहाँ और कैसे तलाश करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।